بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک خط پر کچھ تحریر لکھی اور تحریر لکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو اپنی جیب میں ڈال دیا اور جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی تلوار نیام میں رکھنے اور خنجر رکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا شاہی لباس بدلا اور ایک عام لباس پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے علی بن سفیان نے فرمایا، حضور آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو اشارتاً کہا کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں میرا اکیلا جانا ہی مناسب ہوگا، لہٰذا میرے ساتھ کوئی بھی سپاہی نہیں جائے گا۔ علی بن سفیان نے فرمایا، اگر حضور بتا دیں تو بہتر، اگر نہ بتائیں تو جیسا حضور کو اچھا لگے۔ سلطان خاموش رہے اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، لیکن جس جگہ سلطان جا رہے تھے وہ جگہ بہت دور تھی اور اس جگہ پر پہنچنے کے لیے سلطان کو مسلسل کئی جنگلوں، کئی گاؤں اور قصبوں سے گزرنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان کو خدا حافظ کہہ کر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تقریباً 3 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد سلطان ایک غار کے دہانے پر جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا تو اندر سے جواب آیا، اے میرے سلطان اندر آ جائیے۔ در حقیقت اس غار کے اندر سلطان کا ایک بڑا رہنما بزرگ رہتا تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خفیہ پیغامات سلطان کے جاسوسوں تک پہنچاتا تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی اس بزرگ کو پیغام دینے جاتے تو سلطان اکیلے جاتے اور کسی کو ساتھ نہ لے کر جاتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاوہ کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ جب سلطان اس بزرگ کے پاس پہنچے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کرنے کے بعد فوراً ظہر کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد بزرگ نے آپ کے لیے گرم گرم مشروب تیار کیا۔ سلطان نے گرم مشروب پیا اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس بزرگ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، حضور آج کی رات یہاں انتظار کر لیں، کل صبح ہی آپ روانہ ہو جانا اور شام کے بعد کسی مناسب جگہ پر قیام کرنا اور پھر اگلی صبح اپنا سفر جاری کرنا، اور اس سے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کسی مصیبت سے بھی سامنا نہیں ہوگا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، لہٰذا سلطان نے سوچا کہ جو سفر شام تک ہو جائے گا وہ میرا وقت بچا جائے گا، لہٰذا سلطان اپنے گھوڑے پر سوار روانہ ہو گئے۔ لیکن اتفاقاً جس راستے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گزرے تھے اس پر ایک دن پہلے بارش آنے کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ تھا، اور کیچڑ کی وجہ سے اس راستے سے نکلنا سلطان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایسی جگہ پر ڈاکوؤں کے حملے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور گھوڑے کو سفر کرنے میں بھی دشواری آ سکتی ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارے راستے جانتے تھے، لہٰذا سلطان نے دوسرا راستہ لیا اور اس راستے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہوئے چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ایسی بستی میں جا کر شام ہوئی جو کہ سمندر کے کنارے تھی، اور سمندر کے کنارے ایک مندر یعنی بت خانہ بنا ہوا تھا۔ اس بت خانے کے تھوڑا سا فاصلے پر سلطان کو ایک بستی نظر آئی۔ سلطان نے سوچا آج کی رات اس بستی میں کسی کے پاس قیام کرنا ہی بہتر رہے گا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس بستی میں پہنچے تو سلطان کا گھوڑا ایک بوڑھی کی جھوپڑی کے آگے رکا۔ سلطان کے گھوڑے کی جیسے ہی آواز اس بوڑھی نے سنی تو دوڑ کر اپنے خیمے سے باہر نکلی، اور اس نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، اے مسافر، جب بھی کوئی مسافر اس بستی سے گزرتا ہے تو میں ہی اس کی مہمان نوازی کرتی ہوں،
لہٰذا آپ رات میرے پاس قیام کریں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مسافر کون ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو مسافر سمجھا اور جھونپڑی کے اندر لے گئی۔ اس نے سلطان کو مسافر سمجھا اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے حلیے میں تھے، لہٰذا اس عورت کو جاننے میں مشکل ہو گیا کہ آپ کون ہیں۔ بوڑھی عورت نے سلطان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا، سلطان کو پیش کیا۔ بوڑھی عورت کی باتوں سے ہی سلطان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بوڑھی عورت مسلمان ہے، اور وہاں ایک مسجد دیکھ کر سلطان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے آرام سے بیٹھ کر کھانا نوش فرمایا، لیکن سلطان کوئی عام انسان نہیں تھے۔ آپ کی دور اندیش آنکھوں نے یہ جانچ لیا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اس وقت بہت پریشان تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری طرف دیکھا تو بستر میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی سو رہی تھی۔ سلطان نے بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی یہ کون ہے اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، تم یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ تم نہیں جانتے کہ کل میرے اوپر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ جب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو سلطان حیران ہوا اور پوچھا، اماں جی بتائیں آخر ایسا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، بیٹا شاید آپ نے بھی سمندر کے کنارے ایک بت خانہ دیکھا ہوگا۔ ہماری بستی کے لوگوں کا ایمان ہے کہ اس بت خانے میں ہر سال ایک شیطان آتا ہے، اور وہ شیطان ایک نوجوان اور کنواری لڑکی کی بلی لیتا ہے، اور ہر سال چٹھی ڈال کر جس نوجوان لڑکی کا نام آ جائے، اس لڑکی کو اس بت خانے کے اندر دلہن بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور رات کو جب شیطان آتا ہے تو اس لڑکی کو مار دیتا ہے، اور اس کا خون پینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور سال میں ایک بار وہ شیطان آتا ہے، اور ہماری بستی والوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس شیطان کو بلی نہ دی گئی تو وہ ساری بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور کہا، اماں جی مسلمان ہو کر بستی والوں کا اتنا کمزور ایمان، یہ بہت شرم کی بات ہے کہ کبھی شیطان بھی مندروں میں آئے، اور نوجوان کنواری لڑکی کی بلی لے کر شیطان کبھی انسان کا خون نہیں پیتا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا یہ جھوٹ نہیں، یہ سچ ہے، کیونکہ ہر سال ہم اس مندر کے اندر ایک کنواری لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اور جب صبح اس مندر میں جاتے ہیں تو اس لڑکی کی جان نکل چکی ہوتی ہے، وہ مردہ ہوتی ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا، اماں جی تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، اس بار کسی اور لڑکی کی باری نہیں بلکہ میری اکلوتی بیٹی کی باری ہے، لہٰذا کل شام میری بیٹی کو اس مندر میں بٹھایا جائے گا، اور میری اکلوتی بیٹی کل شیطان کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کی بلی دینے سے روکا تو اس بستی والے ہم دونوں کو مار دیں گے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا، اماں جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ بوڑھی عورت کو سلطان کی باتوں سے تھوڑا بہت اطمینان تو ملا، لیکن یہ خوف اسے دل ہی دل میں کھائے جا رہا تھا کہ کل میری اکلوتی بیٹی شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی صبح اپنا سفر شروع نہیں کیا اور وہاں ٹھہر گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان نے عورت کو کہا، اماں جی آپ مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ پہنا کر اس بستی والوں کے سامنے اس مندر میں بٹھا دیں، تاکہ میں اس راز سے پردہ اٹھا سکوں کہ آخر اس مندر کے اندر حقیقت میں شیطان آتا ہے یا پھر یہ کسی بستی والوں کا ایک وسوسہ ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر شیطان کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اور ایک لڑکی کی جگہ ہم نے ایک مرد کو بٹھا دیا تو وہ بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جان آپ کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ کریں اور مجھے اپنی بیٹی کی جگہ
घूंघट में बिठा दे, मैं आज की रात इस रात से पर्दा उठा दूंगा। इस बूढ़ी औरत ने न चाहते हुए भी अपनी बेटी की जगह सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को घूंघट में बिठा दिया और बस्ती वालों को कहा कि मेरी बेटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लिहाजा आप ले जाएं। बस्ती वालों ने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक डोली में बिठाया और इस मंदिर में जाकर बिठा दिया। बस्ती वाले चले गए, अंधेरा छाने लगा था। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वक्त मंदिर के अंदर घूंघट उतारा, समंदर के किनारे गए और वज़ू किया और नमाज इशा अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत करने लगे। वक्त गुज़रता रहा, आधी रात का वक्त हुआ, लेकिन कोई भी शैतान नहीं आया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा हाजत की वजह से बाहर गए, समंदर के किनारे वज़ू किया और आकर दोबारा कुरान पाक की तिलावत करने लगे, लेकिन अभी तक शैतान नहीं आया। इतने में तहज्जुद की नमाज का वक्त हुआ। सुल्तान ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और फजर की नमाज़ अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत में इतना मशगूल हो गए कि दोपहर का वक्त हो गया और सुल्तान को पता ही ना चला। दूसरी तरफ सुबह जब गांव वालों ने बूढ़ी औरत की बेटी को देखा तो ये बात पूरे गांव में फैल गई और लोग एक दूसरे से कहने लगे कि अगर इस बूढ़ी की बेटी इस जगह मौजूद है तो फिर इस मंदिर में कौन लड़की रात को शैतान के हाथों बलि चढ़ गई। ये सुनकर तमाम लोग बस्ती वाले इकट्ठे होकर इस बूढ़ी औरत के पास जा पहुँचे और आकर सवाल किया, बूढ़ी अम्मा, अगर आपकी बेटी सही सलामत आपके पास मौजूद है तो रात को मंदिर में कौन लड़की मौजूद थी जो कि शायद अब शैतान के हाथों मर चुकी होगी। तो इस बूढ़ी औरत ने बस्ती वालों को शुरू से लेकर सारी कहानी सुनाई और कहा, रात को मैंने अपनी बेटी की जगह एक मुसाफिर जिसको मुझने मजबूर कर दिया था, इसको मैंने बिठा दिया था और रात को शायद शैतान ने इस मुसाफिर को मेरी बेटी की जगह मार दिया होगा। ये सुनकर तमाम लोग बस्ती वाले इस तजस्सुस के साथ इस मंदिर की तरफ दौड़ने लगे और जाकर देखें कि आखिर इस मुसाफिर के साथ क्या हुआ। जब बस्ती वाले मंदिर के अंदर पहुँचे तो देखा कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की तिलावत में मशगूल थे। उन्होंने जब सुल्तान को कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखा तो वो लोग बड़े हैरान हो गए और कहा कि आखिर ये नौजवान सारी रात मंदिर के अंदर मौजूद रहा, लेकिन शैतान ने इसको कुछ न कहा। इतने में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से उठे और इन बस्ती वालों को कहा, ए बस्ती वालों, मैं सारी रात कुरान पाक की तिलावत करता रहा, 3 बार समंदर के किनारे वज़ू करने के लिए गया, लेकिन मुझे तो कोई शैतान नज़र नहीं आया। ये सुनकर वो बस्ती वाले बड़े हैरान हो गए और फिर इतने में बूढ़ी अम्मा ने कहा, फिर ए मुसाफिर, हमें ये बताओ कि आखिर शैतान मंदिर में नहीं आता तो इस लड़की की जान कैसे निकल जाती है जिसको रात को मंदिर में बिठाया जाता है। तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इस समंदर के दोनों तरफ जंगल ही जंगल है, पिछला हिस्सा सारा सुनसान है और सामने की तरफ समंदर है जिसकी रात को कितनी ख़तरनाक लहरें दिखाई देती हैं। आप ही अंदाज़ा करें कि जब एक लड़की को पता चल जाए कि इसकी मौत होने वाली है तो वो अपनी मौत से पहले इस खौफ से मर जाती है, और फिर दूसरी तरफ वो जंगल ही जंगल और समंदर होने की वजह से आप जिस लड़की को बिठाते हैं वो इस डर की वजह से मर जाती है और कोई शैतान नहीं आता। लिहाजा तमाम बस्ती वालों को आज के बाद इस मंदिर में किसी भी लड़की को बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। और इसी तरह सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी और दिलेरी की वजह से वो गांव वाले इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए और इस बूढ़ी औरत ने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पैर चूमना शुरू कर दिए और फरमाया, ए मुसाफिर, अगर तुम ना होते तो शायद अब तक मैं भी मर चुकी होती। मेरी बेटी के अलावा
میرا اور کوئی دنیا میں موجود نہ تھا، اور اگر آپ نہ آتے تو شاید میری بیٹی بھی مر چکی ہوتی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اماں جان، بے شک آپ مہمانوں کی اتنی قدر کرتی ہیں، حتیٰ کہ رات کو آپ اتنی پریشان تھی، لیکن آپ نے میری مہمان نوازی میں ذرا بھی کمی نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیکی پسند آ گئی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اتنے میں بستی والوں نے پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہو؟ اتنا بہادر اور دلیر انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بستی والو، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو فرمایا، سلطان معظم، بے شک ہم نے آپ کی دلیری، بہادری اور عقل مندی کے قصے سنے تھے، لیکن آپ کو اتنا دلیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور آج آپ کی دلیری تمام بستی والوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان بستی والوں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور جاتے ہوئے ایک انتہائی انمول جملہ کہہ گئے کہ ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھو، جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اسے کبھی خدا مایوس نہیں کرتا۔